میرے بھائی، آپ نے گناہ بھی کرنا ہے تو پھر گناہ کی تفصیلات میں نہ پڑیں. گناہ ہے، تصور سے زنا نہیں بنتا، یہ آپ کو پتا. کر کام اب غلط رہے، لیکن ایک نہیں 1 کروڑ لڑکیوں کا بھی خیال اور تصور آپ کے دماغ میں آیا ہے، یہ تصوراتی زنا ہے، یہ زنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ایسے کئی خشک صوفی ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ بھی کوئی خاوند سویا ہوا ہو اور خیال کسی اور عورت کا لائے تو زانی بن جاتا ہے. میں نے کہا تھوڑا گزارا، زانی بن جاتا ہے تو پھر اس کے بچے کو کہو یہ حرامی ہے، پھر حلالی نہ کہو نا، زانی ہے. پھر اس کے والد کو ولد الزنا کہو. تو اتنا بھی دین مشکل نہیں ہے جتنا ہمارے والوں نے بنا رکھا ہے. بھائی آپ روٹی کھاتے وقت نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ پانی پیتے وقت سمجھے میں شراب پی رہا ہوں، پانی حرام ہو جائے گا؟ بولیے. پھر آپ کا خیال حرام ہے، غلط سوچ آپ لا رہے ہیں، اس کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ آپ کا پانی حرام ہو جائے گا. تو اس سے بچنے کی کوشش کریں. علماء نے تو لکھا ہے جو مجزنی کرتا ہے، ایک ہاتھ میں 15 پورے ہیں، ہر ایک مجزنی پہ یہاں 15 بچوں کی پیدائش قیامت میں ہوگا. کیا جواب دے گا بندہ؟ ایک ایک کا پین آف دا ڈیلیوری، درد سے برداشت کرنا ہوگا. یہ ہمارے علماء تو اس سے منع کرتے ہیں، اس کو جلک کہتے ہیں عربی میں. اس سے بچیے، یہ جلک کے کام نہیں ہوتے. یہ مجزنی کب تک آپ اپنی جوانیوں کو نالیوں میں بہاتے رہیں گے؟ بھائی شادی کی ترتیب بنائیں، شادی کے معاملات سامنے رکھیں. ملعون من نکح الید، حدیث پاک میں اس بندے پہ اللہ کی لعنت ہے جو اپنے ہاتھ سے نکاح کر کے بیٹھ گیا. ہاتھ سے نکاح یہ مجزنی ہے. تو بھائی اس سے بچیے. یہ پتہ نہیں بے لذت گناہ میں آپ پڑ جاتے ہیں. آپ کی آخرت تو جائے گی، آپ کی جسمانی ساخت بھی جائے گی. اور ہمارے میڈیکل پیرا میڈیکل اسٹاف کے حضرات بزرگ بیٹھے ہیں، ان حضرات سے پوچھو، وہ بتاتے ہیں بندے کے جسمانی نقصانات بھی ہیں. راندے قابل ہی نہیں رہا بندہ، بیوی کے قابل بھی نہیں رہے گا. آپ کی شادی نہیں ہو رہی، الٹا آپ نے کام الٹا کرنا شروع کر دیا. کل شادی ہو بھی گئی نا، آپ اسی پہ گزارا کریں گے پھر. تو اس لیے اس کاموں سے بچیں، یہ بہت بری عادت ہے. اچھا، مجزنی سے بچنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. آپ کہیں گے کیسے بچے؟ تنہائی میں نہ بیٹھیں. جب بھی بیٹھیں کسی نہ کسی کے ساتھ، 2 4 5 بندوں میں گیدرنگ میں بیٹھیں. گھر میں جائیں بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، اماں کے ساتھ بیٹھیں، تنہائی میں نہیں. کمپیوٹر گھر میں رکھا ہے، لیپ ٹاپ رکھا ہے، موبائل رکھا ہے، تنہائی میں استعمال نہ کریں، ورنہ شہوت رانی آپ کے دماغ پہ چڑھ جائے گی. کبھی تنہائی میں نہیں. آپ برآمدے میں بیٹھ کر اپنا کام کریں نا، جو اسکول کا کام کرنا ہے کمپیوٹر پہ، جو آفس کا کام کرنا ہے لیپ ٹاپ پہ آپ کریں. کبھی بھی آپ کسی کے سامنے دعوت گناہ دیتے ہو تو بندہ ڈرتا ہے. تو کبھی تنہائی کے معاملات میں نہ رکھیں، اور رات کو کبھی اکیلے کمرے میں نہ سوئیں. ٹھیک ہے؟ اس کے 2 نقصان ہیں، ایک آپ کی جان جائے گی، اور دوسرا اس پلیت حالت میں جن آ گیا تب بھی آپ کی جان جائے گی. ٹھیک ہے؟ پلیت حالت ہی تو جن پوند نہ آدن میں کو پٹھا ہاتھ لگے. ایک بندہ میرے پاس ہے، مجھے کہنا الٹا ہاتھ لگا ہے مجھے جن کا. تو میں ہنسا، بھی سیدھا ہاتھ نہیں لگا. میں نے کہا نہیں، وہ الٹے وقت لگا ہے. مجھے تھوڑا سا ایسے میں نے کہا وہ الٹا وقت کون سا ہوتا ہے؟ کہتے پلیت حالت میں ہاتھ لگے. وہ پلیت وقت میں شیطان کے آنے کو الٹا ہاتھ کہتے ہیں. یہ پتہ نہیں کیوں آپ الٹا ہاتھ تھے. تو ایسے ہی بنا ہوا ہے، کوئی الٹا ہاتھ نہیں ہے. تو الٹا ہاتھ آ گیا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو اس لیے گیدرنگ میں سونا دیکھیں. تو اس طرح ترتیب پہ رکھیں، آپ مجزنی کی مصیبت سے بچ جائیں گے. جب آپ بچ جائیں گے تو پھر آپ کی شادی تک آپ کو ٹائم مل جائے گا. اور اس کا ایک اسلامی طریقہ بھی ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. لوگوں، نوجوانوں، شادی کی طاقت رکھتے ہو تو شادی کرو، نہیں کر سکتے فعلیہ بالصوم، پھر مسلسل روزے رکھو. فإنہ لو وجاء، یہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے گا. مسلسل روزے رکھو. 2 4 5 10 دن کے روزوں سے شہوت بڑک اٹھتی ہے. مسلسل 2 2 3 3 مہینے چلیں گے، شہوت کی کمر ٹوٹ جائے گی. آپ اس ترتیب پہ چلیں، انشاءاللہ تعالی مجزنی کے گناہ سے آپ بچ جائیں گے. سب سے پہلے جب یہ کائنات بنائی گئی ہے تو کائنات کے پہلے انسان کا نام ہے حضرت آدم علیہ السلام. اور وہ اس دھرتی کے وہ انسان ہیں جن کی ولدیت بھی کوئی نہیں، کوئی سلسلہ ولدیت نہیں ہے. آگے ان کے معاملات میں بس حضرت اللہ نے ان کو پیدا کیا. حضرت آدم پہلے انسان ہے اس دھرتی کی، وہ کسی کی اولاد بھی نہیں ہے.
ٹھیک ہو گیا. اس پہلے شخص کو بھی رسالت مآب کا رب نے تعارف کروایا. پہلے شخص کو بھی. مثلا حضرت عمر کی حدیث ہے, یہ بھی مستدرک حاکم میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا اور حضرت آدم کے تعارف کا واقعہ سنایا. کہتے ہیں وہ کیا؟ ایک تفصیلی واقعہ. میں صرف ایک حدیث نقل کرنے لگا ہوں, جھلکی دیتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہوں تاکہ آپ اگلی بات میری سمجھ پائیں. آپ نے تفصیل سنی, حضرت آدم کو رب نے پیدا فرمایا, فرمایا درخت کے قریب نہ جانا. حضرت آدم سے بھول ہوئی, درخت کے قریب گئے. اما حوا حضرت آدم کو رب نے زمین پہ بھیجا. سنی ہوئی ہے نا تفصیل. جب زمین پر آئے ہیں, اس بارے میں اسرائیلی روایات ہے کہ 300 سال تک دعائیں مانگی ہیں. کتنی دعائیں مانگی ہیں؟ قرآن کریم کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ, کلمتن نہیں, کلمات پرولر جمع کا صیغہ ہے. کئی دعائیں مانگی ہیں. کچھ دعائیں قرآن میں ہیں, کچھ دعائیں فرمان میں ہیں. قرآن کریم میں کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رب آپ نے ہمیں ہماری بھول کی معافی نہ دی نا, ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہو رہی ہے, جواب نہیں آ رہا. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث حضرت عمر لائے. حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے بات بتائی کہ جواب حضرت آدم کو کب آیا. حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ کب آیا, تو گویا حضور پاک نے فرمایا جب ان کی زبان پر ذکر مصطفیٰ آیا. جی وہ کیسے؟ کہ دعا مانگتے مانگتے ایک دن یوں دعا کے الفاظ پڑھ دیے, اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی. مولا مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری بھول کی معافی دے دے. سوال ہوا, اب تک جواب کوئی نہیں. اب فوراً پوچھا یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ. فوراً اللہ کی طرف سے جواب, اے آدم حضور پاک علیہ السلام کو کیسے جانتے ہو؟ ابھی تو میں نے اسے پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا. اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے, اللہ کے علم میں ہے ایک ایک چیز. اللہ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام کیوں کہہ رہا ہے, لیکن اظہار رتبہ مصطفیٰ کی وجہ سے رب کریم نے پوچھا, ورنہ اللہ کا علم کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. قرآن کہتے ہیں اس پوری زمین میں, اس پورے سمندر میں کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. کہ کیسے پتہ ہے؟ کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ, من الورقہ نہیں ہے, من ورقةٍ, اس تا کے نیچے دو زیر ہے, اسے تنوین تنکیر کہتے ہیں. فرمایا دنیا میں کسی درخت کا کوئی پتا گرتا ہے اللہ کو پہلے پتہ ہوتا ہے. نکرہ کی بات کی ہے, من ورقةٍ, معرفہ کی بات نہیں کی. یہ رب العزت کا علم ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کا رب کریم کا علم ہے کوئی خشکی کی چیز, کوئی تری کی چیز, یہ پہلے اللہ کو پتہ ہوتا ہے. یعنی یہ علم ہے رب کا. اس کے باوجود بھی اللہ پوچھتے ہیں یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ. حضور پاک علیہ السلام کا تعارف تجھے کیسا ہوا؟ کیوں پوچھ رہا ہے؟ ان کا ذکر کیسے؟ اب دیکھیں اتنے عرصے سے جواب نہ آئے اور اب جواب آ جائے تو بندے کی امید کتنی مزید مضبوط ہو جاتی ہے. اب حضرت آدم رب حوا نے اس کی وجہ پیش کی کہ یا اللہ ہمیں تعارف کیسے ہوا؟ لما خلقتنی بیدک. یہ حضرت اما حوا کی بھی پیدائش سے پہلے کی بات حضرت آدم کر رہے ہیں. اما حوا تو جنت میں جا کر ان کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں نا. حضرت آدم اما حوا کی وقت کی بات نہیں کر رہے. فرما رہے ہیں ابھی تو حوا بھی پیدا نہیں ہوئی تھی جب مجھے آپ نے پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر مجھے اپنے سامنے ٹھہرایا. وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِي, جب مجھ میں آپ نے روح ڈالی. فَرَفَعْتُ رَأْسِي, میں نے سر اٹھایا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا. فَرَأَيْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا, آپ کے عرش پہ عبارت لکھی ہوئی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ جو حدیث پاک ہے یہ کیا بتا رہی ہے کہ حضور پاک کا تعارف کب سے ہے, حضور کی جان اور پہچان کب سے ہے؟ فرمایا جب روح آئی فوراً دیکھا. ابھی تو جنت گیا نہیں, ابھی تو جا کر بیوی کی پیدائش ہوئی نہیں,
ابھی تو اس دھرتی پہ دوسرا کوئی انسان پیدا ہوا نہیں. روح آئی, پہلی زیارت عرش پہ اللہ کی ہوئی, اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کی نام ہوا. سبحان اللہ. ایک جملہ میں کہتا ہوں, اس حدیث پاک کو ہم کئی دلائل پہ فٹ کرتے ہیں, وسیلہ بھی یہاں سے, اسی طرح رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے دعا میں مزید بندے کو برکت ملے, وہ بھی یہاں سے. حضرت آدم علیہ السلام اول انسان اس دھرتی کے, یہاں سے حدیث پاک سے استدلال میں تائید مل جائے گی. ایک مسئلہ اور بھی نکلا, وہ کیا ہے کہ نبی جو ہے نا وہ اللہ کا شاگرد ہوتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اس حدیث پاک سے نکلتے ہیں, توجہ رکھنا. حضرت آدم جب پیدا ہوئے ہیں, کیا کہتے ہیں, میں کسی اسکول پڑھنے گیا تب مجھ میں پڑھنے کی صلاحیت آئی؟ نہیں سمجھے؟ نہیں. اللہ میں کسی استاد سے پڑھنے گیا تب پڑھنے کی صلاحیت آئی؟ جی نہیں. وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِي, روح میرے اندر آئی. فَرَفَعْتُ رَأْسِي, فا تاکیب بلا وصل ہے, فوراً میں نے سر اٹھایا. فَرَأَيْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا, فوراً میں نے پڑھ لیا. پتہ چلا نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا, وہ اللہ سے علم و عمل لیتا ہے. ابھی تو کہیں گئے ہی نہیں ہے نا پڑھنے. ایک عصمت انبیاء, یہ پانچواں نظریہ بھی یہاں سے ثابت, اور جس کے لیے میں نے بات چلائی ہے وہ کیا ہے کہ دنیا میں بچہ آتا ہے تو پہچانا جاتا ہے, پہلے نہیں. رسول اللہ ایسے نہیں ہیں, آئے تو پہچانے جائیں. کائنات بنی اور سجی ہے تو رسالت میں آپ کا تعارف ہوا ہے. یہ پہلے انسان کو تعارف ہو گیا. اچھا, رب کریم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یا آدم غفرت لک, اے آدم میں نے تیری بھول کی تجھے معافی دے دی. ولولا محمد لما خلقتک, لیکن یہ بات یاد رکھنا, اگر یہی نام نامی اس میں گرامی والی شخصیت نہ ہوتی میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. یہ حدیث پاک کیا بتا رہی ہے کہ رسول اللہ وجہ تخلیق کائنات ہے. میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں, جب ہم یہ حدیث پاک پیش کرتے ہیں نا, ہمارے کچھ ساتھیوں کو حدیث پر اشکال کرنے کا کوئی شوق چڑھا ہوا ہے. فوراً آپ کے سامنے اشکال کرتے ہوئے کہیں گے صدیقی صاحب, اے مفتی صاحب نے ڈنڈی ماری ہے, اتنے قرآن بیان نہیں کیتا, حدیث بیان کی تھی. اچھا آپ فرما دیں قرآن پاک کہاں بیان کریں؟ کہتے 27ویں پارے کے دوسرے صفحے پہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ کائنات تو عبادت خدا کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے, ہم نے جن اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. تو کہا قرآن تو کہتا ہے عبادت کے لیے کائنات پیدا ہوئی, اور آپ لوگ حدیث سناتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات پیدا ہوئی. اب ہم قرآن مانیں گے, حدیث چھوڑ دیں گے. یہ بات یاد رکھیں, یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ جو ہمیں یہ بات سمجھائے کہ قرآن اور حدیث ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی آیت قرآنی, کوئی حکم فرمانی کے مخالف نہیں ہے. جو قرآن ہے وہی رسول اللہ کا فرمان ہے, اس سے ایک دوسرے کے خلاف نہیں. ہاں کسی کو خلاف نظر آتا ہے تو اس سوال کا جواب ڈھونڈ لے, یا خلاف نظر آتا ہے تو اپنی نظر کا علاج کروا لے. بعض اوقات خلاف نظر آئے نا تو نظر کا بھی علاج, نظر کا بھی تو دھوکہ ہے نا. ہمارے یہاں ایک عبد المجید تھا, ویسے نام سمجھانا ہوں, باقیہ کسی اور کے پھر وہ ان تک پہنچ جاتے ہیں, اس لیے میں نام کوڈ نام رکھ رہا ہوں, دنیا میں لوگوں تک تو خبر چلی جاتی ہے. مثلا ایک عبد المجید صاحب تھے, ان کو ایک شوق چڑھا کہ مجھے اینک لگانی چاہیے. اینک ان کی دید کمزور نہیں تھی. ان نے معلومات لیں کہ بھئی کس ڈاکٹر سے آنکھیں چیک کراؤں, تو بتایا فلاں ڈاکٹر بڑا قابل ہے, مثلا یہ عبد المجید ہے اور وہ کوئی عبداللہ ہے. تو وہ عبداللہ کے پاس چلے گئے, ادھر گئے نا آنکھیں چیک کرنے کے لیے. اس کو دیکھا تو انہیں یاد آ گیا عبد المجید صاحب کو کہ یہ تو میرا کلاس فیلو ہے یار, ہم تو اکٹھے پڑھے تھے, میں اسکول چھوڑ کے کوئی اور نالائق بھانڈا بن گیا تھا اور یہ تو ماشاءاللہ ڈاکٹر بن گئے. تو اس نے دیکھا عبداللہ تو, وہاں کے جی میں, تو یاری لگ گئی. آپ کیسے آئے؟ میں نے کہا جی میری آنکھوں کا مسئلہ ہے, یہ چیک کرو. تو اس نے چیک کیا, اس نے کہا بھائی فیس بھی اپنی واپس لے لو, تو ہمارا یار ہے, تیری کوئی آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہے, تیری ماشاءاللہ آنکھیں ٹھیک. اس نے کہا نہیں میری آنکھوں کا مسئلہ ہے.
डॉक्टर ने फिर चेक किया, इधर उधर लेज़र मशीन और सब, कुछ भी समझ। उन्होंने कहा यार कोई नहीं, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, मेरी डॉक्टरी कहती है तेरी आंखें ठीक हैं। ये कहने लगा अच्छा यार मुझे एक ऐनक लगा दे। उसने कहा कैसे लगा दूँ, क्यों? इन्होंने कहा यार मुझे शौक है दूर वाली चीज़ मुझे करीब नजर आए, वो मुझे ऐनक लगा दे। अब दोस्त से एक दूसरे की मानी उसने, उन्हें ऐनक कोई तजवीज़ करके दे दी, उथू दी चीज़ इतने नजर आवे। अब ये ऐनक लगा के अगले दिन गली में जा रहा है, जाते जाते इसके सामने नाली आ गई और नाली थी उधर और इसको नजर आई, समझ रहे हैं ना, नाली उधर थी, इसको नजर आई इधर, और इसने संभाल के अपना पाँव जो उधर रखा तो दे मार 4.5 उसके अंदर। तो नाली सोमा सोमा खराब हो गया बंदा, और कहने लगा अब्दुल्ला डॉक्टर बड़ा बंदा है, ऐनक लावनी को नहीं आती। कि अब्दुल्ला डॉक्टर बना हुआ है, इसे ऐनक लगानी भी नहीं आती। गलती अब्दुल्ला की नहीं थी, गलती डॉक्टर की नहीं थी, इसकी नजर का कसूर था। इसने अपनी नजर पे आंखें क्यों रखी हैं, ये ऐनक क्यों रखी है, ना रखता। हमारा हाल भी आजकल यही है, मसला कुरान और हदीस का इत्तेफाकी होता है, खामखा से शैतान कोई राह की पट्टी दिखाए, भाई ये हदीस इस कुरान की आयत के खिलाफ है लिहाजा कुरान में ले लें और हदीस छोड़ दें। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जवाब तलाश करें। सवाल है कि कुरान करीम में है कायनात बनी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इबादत खुदा के लिए मैंने कायनात बनाई है, और हदीस पाक कहती है कायनात बनी है उसकी वजह आमद मुस्तफ़ा है। तो इबादत खुदा वजह है या आमद मुस्तफ़ा वजह है? हमने कहा सुनो, ये दोनों बातें ठीक हैं। क्यों? जब कोई चीज मारज़ वजूद में आती है उसका एक सबब होता है, उसकी एक वजह होती है, सबब और होता है, वजह और होती है। मैं आपके सामने बैठा हूं, कोई पूछे आप लखवाल चकवात में क्यों आए, मैं कहूं मौलाना सिद्दीकी की दावत पर आया हूं। आप बाहर जाएं, कोई आपसे पूछे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी क्यों आया, आप कहेंगे तकरीर करने के लिए आया। एक बंदा कहे भाई ये दो बातें कैसी हो गई, मौली साहब से पूछा, उन्होंने कहा जी उन्होंने दावत दी है। लोगों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं तकरीर के लिए आया है। वजह क्या है? जो अक्लमंद होगा वो कहेगा भाई ये दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, मुखालिफ नहीं है, खिलाफ नहीं है, दोनों बातें सच्ची हैं। आने का सबब, आने की वजह अलग अलग है। आने की वजह मौलाना का, आने का सबब मौलाना की दावत देना है, यहां आने की वजह लोगों को बयान करना है। वजह और होती है, सबब और होता है। तो मैंने कहा इस कायनात बनने का सबब मुस्तफा की जात है, इस कायनात बनने की वजह अल्लाह की इबादत है। इबादत खुदा भी ठीक है, आमद मुस्तफा भी ठीक है, इस पर कोई इश्काल नहीं हो सकता। लिहाजा आयत भी ठीक है, हदीस पाक भी ठीक है। मैं बात कर रहा था रिसालत में आप आए नहीं थे, आने से पहले दुनिया इनके तारुफ को जानती थी।